بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بڑھوتری، کبریائی سب سے پہلے بیان کی جائے کہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم مل بیٹھ کے اللہ کی عبادت کے لیے مختص ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں اس مجلس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے ایسی مجالس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہوا کرتی ہے. تو اس نہایت سے ہم لوگ الحمدللہ فرشتوں کی دعا کے بھی ہمارا نام ہے، اور فرشتے ہمارے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. اور اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انگنت محنت، مشقت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین، یہ اسلام آج ہم پر یا ہم تک صحیح سالم پہنچ گیا. الحمدللہ ہمیں صرف اب یہی ہے کہ صحیح سالم دین پر چلنا ہے، اور اگر اس صحیح سالم دین کے اندر کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہمیں شک میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ آیا اس دین میں ہے کہ نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس نقطے کو یا ہم اپنے اس عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی معاملے پر اگر کچھ تنازع ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں. فی الحال ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کا کلام مجید بمعنی موجود ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلمہ اور کلام احادیث کی شکل میں موجود ہے. تو اگر کسی معاملے پر شک و شکوک ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹائیں، اور اسی میں ہمارا حل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور رسول جس چیز سے روک لے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اور اسی میں تمہاری بہتری ہے. اور اگر ایسا نہ کیا اور ہم نفس پرست ہو گئے یا لوگوں کے بتائے ہوئے اور لوگوں کے طریقوں پر چلنے والے ہو گئے، تو خدا نخواستہ ہمارے اعمال کے اندر ایسے عمل شامل ہو سکتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر وہ اعمال نہیں تھے. اور اسی عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے متعارف کرایا ہے. بدعت کیا ہے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے وقت میں جو کام نہیں ہوا تھا آپ کرو گے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. اور اسی پر ہمیں لوگ یعنی کہ ٹون کرتے ہیں کہ نبی کے وقت میں ہوائی جہاز تھے کیا، گاڑیاں تھیں کیا، ریل گاڑیاں تھیں کیا. بلکہ ایسا نہیں. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو
شریعت کے اندر جو چیز نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر، صحابہ کرام کے وقت کے اندر جو دائرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات اتاری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کے اوپر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور اس دین پر میں راضی ہو چکا ہوں۔ یہ جب دین مکمل ہو چکا تو اب یہ جو عمل جو ہم کر رہے ہیں کہ جس کو لوگ بدعت کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم بدعت کہتے ہو، تو یہ عمل اس دائرے کے اندر اگر ہے تو پھر یہ بدعت نہیں کہلائے گا، اگر اس دائرے سے ہٹ کر ہے تو اسی کا نام بدعت ہے۔ شریعت کے اندر وہ کام نبی نے نہ کیا ہو اور آج ہم اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں۔ دیکھو بدعت کیا ہوتی ہے، ایسا کام کہ جو ہم اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں، اور ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ہوئی۔ جو بھی بندہ کچھ ثواب کرتا ہے، ثواب کا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ اور توقیفی کا مطلب کہ ایسا عمل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثبوت نہ ہو اس کو کیا جائے تو اس سے رک جائے۔ توقیف وقف سے ہے، وقف رکنا۔ تو عبادت توقیفی ہوا کرتی ہے، اور توقیفی کی ہونے کے لیے اس کے لیے ہمیں اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی دلائل کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ عمل جو ابھی ہم کر رہے ہیں اگر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی تو کیسی تھی، اسی طریقے اگر ہم آج کریں گے تو یہ عبادت کہلائے گی۔ اور اگر ایسا کوئی عمل کہ جو ہم نے اپنے لوگوں کے کہنے پر ہم نے کیا یا بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے وقت کے اندر نہیں تھا، اور ہم اس کو کر رہے ہیں ثواب سمجھ کے، تو پھر یہ اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ اور جب یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو ایک یہودی، بلکہ آیت تو بہت پہلے اتری، لیکن جب عمر بن خطاب کا وقت آیا تو ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک آیت ہے تمہارے پاس، تمہارے اندر، اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس کو عید مناتے، اس دن کو ہم عید مناتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ عید ہی تھا، وہ عرفات کا وقت تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ آیت اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو ہم ضرور اس کے اندر خوشی ہے ہمیں، کیونکہ وہ ہمارا جمعہ کا دن تھا اور جمعہ ایک عید کا دن تھا۔ اس سے مغالطہ ہوا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کہ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عید کا دن تھا، بلکہ ایسا نہیں ہے، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، اور چونکہ یوم عرفہ تھا اور وہ بھی عید کا دن تھا، اس لیے وہاں پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں وہ عید ہم خوشی مناتے تھے اس میں۔ لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن میں کچھ جشن یا خوشی منائی جائے۔ اور آج جو ہمارا یہ معاملہ چل رہا ہے، جیسے ہمارے تھوڑی دیر پہلے بھائی نے وضاحت کی کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور نبی کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے رجب کا کچھ دن کہا، کسی نے 12 ربیع الاول کہا۔ پیدائش کے دن میں اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن وفات کے دن پر تمام کے تمام متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی وفات ہوئی تھی۔ تو جس چیز میں اختلاف ہو اس کے اندر پڑھنا اور جو ایک چیز مدلل ملتی ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، اور 63 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی احادیث مبارکہ میں نہیں ملتا کہ آؤ آج میری پیدائش کا دن ہے، آج میں پیدا ہوا ہوں،
آج کچھ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں یا کچھ خوشی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کا سارا جو دور تھا وہ بھی اس میں بھی کہیں یہ چیز نہیں پاتے، تابعین کے پاس بھی نہیں پاتے یہ سب چیزیں، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ سے بھی کسی سے بھی یہ ثابت نہیں، تو پھر یہ چیز کیا ہے؟ جب اگر یہ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ کے اگر آگے ہم دیکھیں تو کچھ ان کے علماء کے جن کی یہ باتوں کو احادیث سے بھی اونچی لیتے ہیں، کچھ ان کے پرانے علماء کے جن کی باتوں کو احادیث سے بھی زیادہ لیتے ہیں۔ آئیے ان کے کچھ نام دیکھتے ہیں، کون ہے کہ جن کے نام پر چراغاں بھی کرتے ہیں اور جن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جن کی نام پر مٹھائیاں اور حلویات اور شیرینیاں بھی بانٹی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جبکہ یہ تمام علماء کرام جو گزرے ہیں، انہوں نے کسی عالم سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جشن منایا ہو، عید میلاد منائی ہو۔ تو سب سے پہلے جو ان کے بزرگ اور بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ ان کی ساری کتاب آپ دیکھ لیں، بنیۃ الطالبین کتاب کا نام ہے، کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہو یا یہ چیز منائی ہو۔ ان کے بعد ان کے اور بڑے بڑے جو بزرگان دین ہیں، با یزید گستانی ہے، علی حجوری ہے، معین الدین چشتی ہے، باہول الحق ملتانی ہے، سلطان باہو ہے، یہاں تک کہ جو اس میلاد کو مانتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں، ان کے مذہب کے امام اور رہنما اور بانی احمد رضا خان بریلوی جو ہے، ان سے بھی ثابت نہیں کہ یہ دن کو کوئی منایا جائے یا اس میں کوئی نکلا جائے یا کچھ جشن نکالا جائے یا کچھ جلوس نکالا جائے۔ اب کس کو فالو کرتے ہیں؟ کس چیز کو مانتے ہیں؟ اب ان کے بقول کے جو یہ سب چیز خوشی نہیں مناتا تو گستاخ ہے، تو ان کے بقول اگر یہ ہم مان لیتے ہیں تو یہ سارے علماء جن کا میں نے نام تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، یہ سارے کے سارے گستاخ کہلائے گے، نعوذ باللہ۔ اور وہ بھی ایسے ان کے بزرگان ہیں کہ جن کے نام کی شیرینیاں بانٹتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ایک بات عرض کی گئی ہے، چھوٹ گئی تھی، دین کے دائرے میں ایک چیز کی بھی زیادتی، دین کے دائرے میں، جیسا میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک آیت تلاوت کی تھی کہ الیوم اکملتم، کہ آج دین مکمل ہو چکا۔ دین کا دائرہ جب مکمل ہو چکا ہے تو اس کا مطلب اس میں ایک چیز بھی اگر ہم اپنے من سے، اپنے ذہن سے، اپنے کسی کے کہنے والے سے، کسی میجورٹی کو دیکھ کر، کسی لوگوں کو دیکھ کر، کسی کی کثرت کو دیکھ کر کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ چیز اس دائرے کے اندر نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل شر الامور محدثاتها، یہ دین کے اندر ہر نئی چیز شر ہے۔ محدث کہتے ہیں ٹو بی ماڈرن، نئی چیز۔ اور میرے اس کمپلیٹڈ دائرے کے اندر اگر تم نے ایک چیز بھی اپنے من سے ڈالی جو کہ اس دین کے اندر نہیں تھی، میرے دین کے اندر نہیں تھی، تو اسی کا نام شر ہے، محدث ہے۔ فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، اور ہر محدث چیز، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا، اس پر خرچہ بھی کرو، اس پر وقت کا بھی ضیاع کرو، اس پر جان کی بھی تکلیف بھی اٹھاؤ، اس پر موجودہ حکومت سے پرمیشن بھی لو، اور اگر پرمیشن نہ ملا تو پھر حکومت سے ڈرتے ہوئے کام کرو، ڈنڈے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری اس کا حل اور آخری اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زیرو، بلکہ زیرو بھی نہیں، مائنس میں جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر آ رہا ہے کیا؟ گناہ۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، قیامت کے دن وہ عمل رد کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا، ناٹ ایکسیپٹیبل، قبول ہی نہیں کیا جائے گا کہ جس عمل کو میں نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا اس دنیا کے اندر، نہ میں نے کیا تھا، نہ میرے صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، فہو رد۔ قیامت کا منظر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک نیکی اس پڑھنے میں چلے جائے اور میرا یہ پڑھنا جھک جائے، ہر نفس کا یہ سب سے اولین ترجیح یہ ہوگی کہ یہ میرے پڑھنے میں ایک نیکی زیادہ چلی جائے اور یہ پڑھنا جھک جائے۔ ایسے پڑھنے میں اگر وہ عمل نہ ڈالا جائے بلکہ وہ عمل کو دوسرے پڑھنے میں ڈالا جائے تو پھر یہ پڑھنا نیچے ہوتا ہے اور یہ پڑھنا اوپر ہوتا ہے۔
تو اس قسم کے صرف یہی ایک عمل نہیں بلکہ ہزاروں اس قسم کے اعمال جو ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں، اور جس پر ہم ذرا بھی ایک پیسے کی بھی اس پر ہمیں کوئی رنجش یا کوئی توقف نہیں ہوتا کہ یہ ہم کیا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو قرآن اور حدیث میں چیک کر کے، ڈھونڈ کر، مختص کر کے، جس طریقے سے ایک سونار کسی سونے کو گھس کے اور پھر پتہ لگاتا کہ اصلی یا نقلی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل کو اس طریقے سے کسوٹی پر ڈال کے، قرآن اور حدیث کی چھلنی سے چھان کے، اور پھر ہمیں اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں محبت ہے، محبت ہے، بھائی ہمیں محبت ہے رسول سے، اس لیے تو ہم کرتے ہیں کام، تمہیں محبت نہیں ہے اس لیے تم نہیں کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت چاہتے ہو، واقعی محبت چاہتے ہو، صرف ڈھونگ نہیں کرتے ہو، صرف راستے پر آ کے کمرے نہیں نچاتے ہو، صرف ڈی جے اور یہ موسیقی نہیں کرتے ہو، بلکہ واقعی تمہیں محبت ہے، تو کہہ دو رسول، لوگوں سے کہہ دو فاتبعونی، اتباع کرو میری، جس طریقے سے میں نے زندگی گزاری، جس طریقے سے میں نے ہر کام کے اندر جو کام کیا ہے، شادی بیاہ، لین دین، تجارت، موت اموات، گھر میں رہنے کا طریقہ، بچوں سے باتیں کرنے کا طریقہ، بیوی سے ہم کلام کا طریقہ، بچوں کی تربیت کا طریقہ، یہاں تک کہ شادی بیاہ اور تجارت اور موت اموات کے جتنے بھی طریقے ہیں اور عبادت کے تمام طریقے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو۔ ایک عمل بھی اگر تم نے میرے خلاف کیا تو پھر وہی حدیث جو دوسری میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ جس نے ایسا کام کیا کہ جو میں نے نہیں کہا تھا فہو رد، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ اور اگر میرے طریقے پہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتباع رسول پر اللہ کے انعام دیں گے۔ سب سے پہلے تو کیا ہوگا؟ اللہ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے والے بنیں گے، اور اس کے بعد ایک گفٹ دیں گے، ایک انعام دیں گے، یغفر لکم ذنوبکم۔ یہ ماتھا صبح صبح ہم جو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے جو ٹیکتے ہیں، یہ ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں بلینکٹ کو چھوڑ کے جو ہم روموں سے اور گھروں سے جو مسجد میں جاتے ہیں، اتنی بہترین قسم کی نیند کو توڑ کے ہم مساجد میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ میری مغفرت کرے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ میری مغفرت کرے، اس لیے تو جاتے ہیں۔ اور دوسرا کیا اس کا کوئی سبب ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرا کوئی لوگوں کو دکھانے کا سبب تو ریاکاری ہے۔ تو بندہ اگر اپنے گھر سے ٹھوکریں کھا کے اور اونچی نیچی زمین سے گزرتے اور پانی میں گزرتے مسجد میں جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اور اللہ کیا کرے؟ میری مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم میرے رسول کی اتباع کرو، میں تم سے محبت بھی کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ بغیر رسول کے طریقے کے اوپر اگر محبت کرو گے تو یہ محبت خدا نہ خواستہ بدعت میں شامل ہو جائے گی، یا بدعت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ آخری نقطہ کر کے ہم بات انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے جو رہبر اور جو رشد و رہنمائی کا جو قانون اتارا ہمارے لیے، جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، تو وہ کمپلیٹڈ ہے، وہ بالکل کمپلیٹ ہے۔ اور اللہ خود اس سے فرما رہے کہ میں نے کمپلیٹ کر دیا اس کو۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں 72 قسم کے لوگ تھے اور میری امت میں 73 قسم کے لوگ ہوں گے اور ایک ہی گروہ جنت میں جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تنازعات تو ہوں گے، میں صحیح تم غلط، تنازع ہوگا، کسی بات پر تو میں ہوگی، یہ ہماری مسجد، اس میں تمہارا دخول ممنوع، اگر یہاں آنا ہے تو اس ہمارے مسلک پر کام کرنا ہوگا، ورنہ اس مسجد میں نہ آؤ۔ یہ ہوگا تو پھر کیا کریں؟ نکلیں راستے پر،
ہم اپنا گروہ جمع کرتے ہیں، تم اپنا گروہ جمع کرو، ہم نے اپنا مولوی لایا، ان پر زہر اگلا، تم اپنا مولوی لاتے ہیں، ہم پر زہر اگلتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شیطان ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے تمہارے مولوی کو اور تمہارے فرقے کو اتنا برا بولا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے کہا کیسا نہیں کیا؟ ہم نکلتے ہیں لاٹھی سوٹے ڈنڈے لے کے راستے پر، اور پھر شیطان وہاں جاتا ہے، کہتا دیکھو وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے، نکلو۔ وہ بھی وہاں سے نکلتے ہیں، لاٹھی سوٹے ڈنڈے تلواریں بندوقیں لے کے نکلتے ہیں، اور ایک ہی راستے پر ایک اللہ کو ماننے والے، ایک محمد کو ماننے والے، ایک مسجد میں عبادت کرنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے آپس میں اختلاف اور آپس میں لڑ کر اور آپس میں خون خرابہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونے کے لیے، یہ نہیں ہونے کے لیے، اور اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن شریف میں نازل فرمایا۔ شیطان کو خوش کرتے ہیں اور رب کو ناراض کرتے ہیں۔ مسلم مسلم، مومن مومن، موحد موحد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کرنے والے آپس میں خون خرابہ کرتے ہیں۔ نام کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر، تجارت کے نام پر نہیں۔ میری دکان اس نے لوٹ لیا میں اس کو ماروں گا نہیں، میرا گھر اس نے چھین لیا میں نہیں، بلکہ اسلام کے نام پر شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو، کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے ہر چیز کا حل بھی فرما دیا۔ آؤ بیٹھو، کیا کرنا ہے؟ عید میلاد النبی منانی ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے؟ جشن نکالنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں ڈی جے بجانا ہے، اس میں اور کیا کرنا ہے؟ اس میں آگے ناچنا ہے، اس میں لائٹنگ کرنی ہے، اس میں ڈسکو بجانا ہے، اس میں یہاں سے نکلنا 2 بجے، وہاں پہنچنا 7 بجے، درمیان کے اندر عصر کی نماز جاتی رہی، کوئی پرواہ نہیں، عصر کی نماز بھلے جاتی رہے، میرا یہ کام ہوتا رہے۔ عصر کی نماز کہ جس کے متعلق کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ احفظوا الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے، گویا اس کا گھر اور مال اور بار سب لٹ گیا۔ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھر اور مال اور بچے سب لٹ گئے۔ ایسی عصر کی نماز کو 2 بجے کا نکلا ہوا جلوس 7 بجے ایک جگہ پہنچتا ہے، اور ایسی بہترین عصر کی نماز ضائع ہو جاتی، کسی کو پرواہ نہیں۔ آؤ آؤ بیٹھو، فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی طرف رسول کی طرف اپنا مسئلہ لوٹاؤ۔ تنازع ہو جائے، تنازع ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں، تم کہتے ہو ہاں، ہر کوئی کہتا ہے میں صحیح، میں صحیح تم غلط، میں صحیح تم غلط، ہر ایک کا یہ نعرہ ہے۔ تو ایسا نہ کرو، اللہ کی بات مان لو۔ کیا کرو؟ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تنازع کیا ہے؟ یہ تنازع ہے، آ جاؤ، قرآن کھول کے اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھو، دیکھو ملتا ہے کیا، نہیں احادیث مبارک میں ملتا ہے کیا۔ اگر ملتا ہے تو اسے کر لو، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ثواب ہے۔ اور اگر نہیں ملتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، چھوڑ دو، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقت میں دین کو سمجھنے والا بنا اور دین پر چلنے والا بنا، اور یا اللہ جتنے اعمال ہم صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں، اللہ اس پر ہمیں پہلے عمل کرنے والا بنا، اور پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دینے والا بنا۔ اور یا اللہ کل قیامت میں ایسا نہ کرنا ہمارے ساتھ کہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہو کہ جس پر یہ مہر لگی ہو کہ یہ عمل رد کر دیا گیا ہے، یہ عمل کینسل کر دیا گیا ہے، یہ عمل قابل قبول نہیں، ایسا اللہ ہم سے نہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه